سورۃ بقرہ اور آیت نمبر 144۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار پلٹنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، البتہ ہم ضرور آپ کا رخ کر دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہوں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد احرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں اسی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، البتہ وہ جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پلٹنا۔ یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اپنے اختیار سے نہیں کرتے تھے۔ قبلے کا تعلق مظاہر عبادت سے ہے، نہ کہ حقیقی عبادت سے۔ قبلے کا اصل مقصد عبادت کی تنظیم کے لیے ایک عمومی رخ کا تعین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ضرور آپ کا چہرہ اس طرف پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کے ساتھ آپ راضی ہوں گے۔ رجب یا شعبان 2 ہجری میں طویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ تمام انبیاء کا قبلہ مکہ مکرمہ رہا، حرم رہا، اور آخری نبی کا بھی وہی قبلہ ہے، سو آپ اس انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر کہا گیا کہ پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ شطرہ طرف کو کہتے ہیں، سمت کو کہتے ہیں کہ اس سمت کو اب آپ فالو کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں 3 دفعہ تکرار کی گئی، ایک ہی بات 3 مرتبہ کہی گی۔ کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی اس کو بار بار دہرایا جا سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی کہا گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مکہ کے آس پاس والے بھی اسی طرف رخ کریں گے، شہر مکہ والے بھی اسی طرف رخ کریں گے، اور مکہ سے دور جو دوسرے ملکوں میں ہیں وہ بھی اسی طرف رخ کریں گے۔ کچھ علماء کے نزدیک وطن میں جو ہے وہ بھی اسی طرف رخ کرے گا، سفر کی حالت میں بھی اسی طرف رخ کرے گا، اور سفر کی کوئی حالت ہو چاہے خشکی کی ہو یا تری کی ہو وہ اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کرے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں وہ بھی جانتے تھے کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وہ بھی جانتے تھے، ان کی کتابیں بھی اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ قبلہ اول اور آخر جو ہے تمام انبیاء کا وہ حرم ہی ہے، خانہ مکہ ہی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ اس بات سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں قبلے کا حکم پہلا نسخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہاں کے اکثر باشندے یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہودی بہت خوش ہوئے۔ آپ کئی ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن خود آپ کی چاہت قبلہ ابراہیمی کی تھی۔ آپ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ بالآخر یہ آیت قد نرى نازل ہوئی۔ اس پر یہودی کہنے لگے کہ اس قبلے سے یہ کیوں ہٹ گئے، جس کے جواب میں کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ یہ فرمایا جدھر تمہارا منہ ہو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اور فرمایا کہ اگلا قبلہ امتحانن تھا، اور روایت میں کہ آپ نماز کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے پر اس پر یہ آیت اتری، حکم ہوا مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف
میزاب کی طرف منہ کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے امامت کروائی۔ حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد حرام میں میزاب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ آیت پاک کی تلاوت کی، فرمایا میزاب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے۔ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ عین کعبہ کی طرف توجہ مقصود ہے، اور دوسرا قول آپ کا یہ ہے کہ کعبہ کی جہت ہونا کافی ہے، اور یہی مذہب اکثر ائمہ کرام کا ہے۔ تو بہت سی اس کے بارے میں تفصیل ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بھی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اول سے لے کے آخر تک یہی قبلہ تھا، تاریخ بتاتی ہے، کتابیں بتاتی ہے، اور یہ سارے اہل کتاب بھی جانتے تھے، صرف ضد کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، جو انہوں نے ضد لگا رکھی تھی، ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ اصل جو ہے وہ قبلہ اسی طرف ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ یہودی جو چاہیں باتیں بنائیں، لیکن ان کے دل جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی اللہ کی جانب سے اور برحق ہے، کیونکہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ لوگ کفر، عناد، تکبر اور حسد کی وجہ سے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ بھی ان کے ان کرتوتوں سے بے خبر نہیں، یعنی جتنا مرضی جھوٹ بولیں اللہ غافل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ہی میں نے پہلے سے تحریر کیا ہوا ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں۔ پھر اس کا یہ بھی ایک مطلب لکھا جاتا ہے کہ ہر حال میں خشوع اور خضوع سے نماز پڑھیں، اپنی توجہ قبلہ کی طرف رکھیں، اللہ کی ذات کی طرف رکھیں، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ابو حنیفہ کا مذہب اس آیت کے بارے میں ہے کہ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کرو، اور سجدے کی جگہ نظر جمانا چاہے، یہ تو قدرے جھکنا پڑے گا، اور یہ تکلف کمال خشوع کے خلاف ہوگا۔ بعض مالکیہ کا یہ بھی قول ہے کہ قیام کی حالت میں اپنے سینے کی طرف نظر رکھیں، یعنی بہت سے آپ کو اس آیت کی تفسیر میں مل جائیں گے۔ اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی واپس کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رخ موڑنے کی اجازت دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔